بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، عمران خان معافی ناممکن، کیا کہانی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تازہ ترین بیان ہے، پرانا لیکن پھر سے آیا دوبارہ۔ یہ کس نے کہا؟ اور پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے جیل میں کس نے ملاقات کی؟ نفرت کا خاتمہ بے تحاشا ضروری ہے، نفرت کی سیاست کا خاتمہ۔ اور سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پورے پاکستان میں باقاعدہ دہشت گردی کی لہر ہے، اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیاری ہے اور انتظام کیا جا چکا ہے، بلکہ کیا جا رہا ہے۔ اور BLA جو ہے وہ بھی اپنی جگہ سرگرم ہے کہ اس نے وہ جو جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ آور تھے اور جو مارے گئے تھے، ان کی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں۔ آپ دیکھتا دلیری دیکھیں۔ اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہے، ان پر مخالفت میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کی حمایت میں بھی کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ آپ سرکار کے کھاتے میں ڈاکٹر بنیے، سبسڈی دی ہے حکومت نے آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، اور آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مملکت سے کھیل رہی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں تھے، اور انہوں نے گورنر پنجاب کے افطار ڈنر میں شرکت کی، جہاں جیالوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور انہوں نے زبردست نعرے لگا کر ان کا استقبال کیا۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ تو بلاول بھٹو زنداری کے لیے ایک اچھا شو دکھایا گورنر صاحب نے، کیونکہ گورنر صاحب کی ذمہ داری لگی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کھویا ہوا مقام واپس کرنا۔ اب کیسے ہوگا؟ تو آج ایک اچھا شو تھا ان کا، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ جو نفرت کی سیاست باقاعدہ اس کی آبیاری کی گئی ہے، اس کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ خیبر سے اپنا بلوچستان تک اور بلوچستان سے خیبر تک حالات اتنے تگرگوں خطرے میں، لہٰذا پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، پاکستانی سیاستدانوں کو سب نے مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور نفرت کی سیاست کو بھی رواداری اور برداشت میں منتقل کرنا ہے، کہ وہ جمہوریت اسی طرح آگے پھول پھل سکتی ہے۔ یہ انہوں نے کہا آج افطار ڈنر میں۔ بہرحال لیکن وفاق کے اور سندھ حکومت کے بھی بڑے بازی چل رہی ہے۔ شرجیل میمن کہہ رہے ہیں سندھ کا پانی جو ہے کسی بھی حالت میں اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ وہ جو کنالز کا مسئلہ ہے وہ کھٹائی میں جائے گا لگتا ہے، کیونکہ اتحادی حکومت میں پیپلز پارٹی ایک اہم رول ادا کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہم سندھیوں کے حقوق کے محافظ ہیں، اس لیے ہم سندھ کا پانی کہیں نہیں جانے دیں گے، زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا حق ہے، سیاسی قیادت ہے اور ان کو کہنا چاہیے، لیکن بیٹھ کے فہم و تفہیم سے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں نفرت کی سیاست کا خاتمہ کریں۔ جب ہم سندھ کی بات کریں گے، یا ہم پنجاب کی بات کریں گے، یا ہم KPK کی بات کریں گے، یا ہم صرف بلوچ کا نام لیں گے کہ بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو یہ بھی ایک نفرت کی سیاست ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے ایک گلدستے کے پھول ہیں پاکستان کے، تو اس کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی محنت۔ اب یہ جو بات ہے کہ عمران خان معافی ناممکن، تو دونوں جانب سے یہی ہے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے واضح پیغام دیا تھا کہ 9 مئی پہ اور یہ 26 نومبر پہ معافی ناممکن، کوئی معافی کی گنجائش نہیں۔ لیکن سلمان اکرم راجہ نے آج گفتگو کی میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کی جانب سے معافی ناممکن ہے۔ کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اپنے دل سے غلط فہمی نکال دے۔ وہ جمہوری جدوجہد کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آئینی اور قانونی، لیکن معافی وہ کسی حالت میں نہیں مانگیں گے، ناممکن۔ تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ مولانا اپنا یہ رانا ثناء اللہ، وہ جو حکیم ثناء اللہ صاحب مشیر وزیر اعظم، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک ہی راستہ ان کی رہائی کا کہ وہ قوم سے معافی مانگ لے انہیں جو کچھ کیا۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا صاف، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔
تو یہ اس بات کی ہے کہ یہ لڑائی چلتی رہے گی، اور سلمان اکرم راجہ نے دعویٰ کیا تمام سندھی جو مطلب مختلف پارٹی ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں اپوزیشن میں، وہ اور باقی جماعتوں سے ہمارے رابطے ہیں، اور عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف قائم دائم۔ اب جو ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جنہیں گرفتار کر لیا گیا، جنہیں ایم پی او کے تحت 3 ماہ کے لیے نظر بند کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی، کس کی ہوئی؟ نمبر 1 ان کے پاس ایک ٹیلی فون برآمد ہوا، آئی فون ہے شاید وہ، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے رابطے کئی ملک سے باہر بھی ہیں، اندازے لگائے جا رہے ہیں، تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان سے ملاقات کس نے کی؟ تو ملاقات ان کی بہن نے کی، ایک اور بہن تھی چھوٹی، اس کو جیل حکام نے ملاقات کے لیے جانے نہیں دیا، ایک بہن سے ملاقات کرا دی۔ بہرحال یہ ملاقات جیل کے اندر ہو گئی، اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ پر مقدمات بنائے گئے ہیں، آپ نے ایک سرکاری اسپتال سے لاشیں چھینی، آپ کے بندوں نے، آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے لڑائی جلاؤ گھراؤ مار پیٹ اور احتجاج کے لیے، لہٰذا آپ کو نقص امن میں جناب جیل کا مہمان بنایا گیا، سرکاری مہمان بنایا گیا، یہ ان کو اطلاع دی گئی۔ لیکن بہن آئیے مل لیں، دیکھ لیں، کوئی بات نہیں، انہیں یہ کہا۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت سے فیصلے خان صاحب کی حمایت میں ہوتے رہے، اور ہر ایک کی ضمانتیں بھی ہوتے رہی، باقی بھی ہوتا رہا، یہ جو فیصلہ ہوا جس پہ کیوں کہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور سے ٹرانسفر ہو کے گئے تھے، ان کی بڑی مخالفت کی پی ٹی آئی نے، اور انہوں نے کہا یہ جان بوجھ کے لایا گیا صرف خان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دے دیا، 3 رکنی بینچ نے خان سے ملاقاتوں کا کیس سنا یکجا کر کے ساری، جس پہ وہ اپنا مشال یوسفزئی بڑی تڑپی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی اور جہاں مقدمہ ہے۔ وہ ایک جج صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اسحاق صاحب جو ہیں، تو اعجاز اسحاق خان صاحب سردار جو ہے، انہیں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ نہیں ہماری مرضی کے بغیر کیسے ہوگا، لیکن سارے یکجا کر دیے گا، اور یہ یکجا کر دیے جاتے ہیں کیونکہ جیل حکام نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کئی مقدمات کئی عدالتوں میں، لہٰذا ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، انہیں اکٹھا کر دیے، اور یہ ہوتا ہے، لاہور میں بھی ہوتا ہے، پشاور میں بھی ہوتا ہے، کراچی میں بھی ہوتا ہے، بلوچستان میں بھی ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ اعتراض ان کا یہ تھا، سردار اعجاز اسحاق خان، یہ اسحاق اعجاز خان جو ہیں سردار صاحب چیف جسٹس جو ہیں، انہوں نے اعتراض تھا کہ نہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہماری مرضی کے بغیر یہ کیا گیا، لہٰذا یہ توہین عدالت ہے، میں لحاظ کر رہا ہوں، یہ انہیں ایک لفظ استعمال، بلکہ انہوں نے کہا تھا اگر ایسا ہی کچھ ہے تو میری عدالت کو بارود سے اڑا دیا جائے، یعنی بڑے ناراض تھے، بڑے سخت تھے۔ تو 3 رکنی بینچ بنایا گیا، جس کو ہیڈ کر رہے تھے قائم مقام چیف جسٹس یہ سرفراز ڈوگر صاحب، اور ان کے ساتھ جو تھے وہ طاہر صاحب تھے، جسٹس طاہر، اور جسٹس طاہر صاحب کے ساتھ بھی ایک اور جسٹس، 3 جسٹس ہیں، یہ 3 رکنی تھے۔ تو انہوں نے جب ارباب محمد طاہر تھے اور یہ تھے، اور محمد اعظم، 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے آج سنا ہے، تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا تھا، ان کے وکیل کے نے دلائل بھی دیے جو نوید ملک صاحب نے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب ہم نے ایک دن اس لیے کہ ملاقات یہ 2 دن ہوتی تھی، جو سلمان اکرم تھے یا پی ٹی آئی کے وکیل تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، یہ فیصلہ ہوا تھا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 2 دن ملاقاتیں کی جائیں، تو منگل اور جمعرات کو ہوتی ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک دن اور ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے دونوں کے دلائل سنے، اور پھر جیل حکام سے پوچھا تو ان کے وکیل نے کہا نوید ملک نے کہ جناب بات یہ ہے کہ سیکورٹی کے معاملات ہیں، حالات خراب ہیں، لہٰذا ہم 2 دن انتظامات نہیں کر سکتے، لیکن دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد سرفراز ڈوگر صاحب جن پر اعتراضات تھے، جن پر پی ٹی آئی تنقید کرتی تھی، جن کے پر کہتی یہ حکومت جان کے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے، انہوں نے 3 رکنی بینچ کے سربراہ کی حیثیت سے فیصلہ دے دیا کہ نہیں، بحال کر دیا پچھلا فیصلہ تھا کہ 2 دن ملاقاتیں کرائی جائیں، اب ملاقاتیں 2 دن ہوگی، لیکن ایک چھوٹا سا انہوں نے پابندی بھی لگائی، اور وہ گونگلوں تو مٹی چاڑھنے والی گل ہے، کوئی نمی گل نہیں ہو، کوئی اہم بات خاص نہیں ہے، اپنی طرف سے پانے کہ جناب شرط یہ ہے کہ ملاقاتیں کریں، لیکن آپ جیل کے باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کریں گے، تو جناب جیل کے باہر میڈیا سے بات کرنے میں پابندی ہے، پریس کلب میں یا کہیں پریس کانفرنس میں بات کرنے میں تو پابندی نہیں ہے، تو وہ جو بھی پیغام ہوگا عمران خان صاحب کا، جو بھی گفتگو ہوگی وہ آ کے کر لیں گے یا ٹویٹ کر دیں گے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا
گونگلوں سے مٹی چاڑ کے کہ جناب یہ پابندی آپ پہ اور آپ ملاقاتیں کریں اور ان کی ملاقاتیں کرائی جائیں. اور کہا یہ گیا کہ جو نامزد کریں گے جو پی ٹی آئی کی جانب سے یعنی سلمان اکمل راجہ نامزد کریں گے وہ لوگ ملیں گے. اب دوسری طرف شیر افضل مربت ہیں وہ بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک خان نہیں بلائیں گے ملاقات کے لیے میں نہیں جاؤں گا. اور کچھ فتنہ گروپ ہے انہوں نے بھی فتنہ کہہ دیا. مخالفین تو کہتے ہی ہیں نا فتنہ فساد کی ایک گروپ ہے یہ تحریک فساد ہے. تو شیر افضل مربت نے کہہ دیا کچھ فتنہ لوگ جو ہیں جو گروپ ہے وہ جان بوجھ کے رکاوٹیں کر رہا ہے ہرڈل پیدا کر رہا ہے کہ میں خان سے نہ ملوں. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس وقت میں چونکہ پارٹی سے نکالا جا چکا ہوں تو میں آئین اور قانون کا پابند نہیں یعنی جو نبض و ضبط ہے پارٹی کا وہ بھی بڑھ گیا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ بڑھ گیا اب میرے پہ لاگو نہیں ہوتا. میں جو میرے پہ میری ٹرولنگ کرے گا میں اس کو جواب دوں گا اور مکمل طور پہ جواب دوں گا. یہ صورتحال ہے فی الحال. بہرحال انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا اور سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے مملکت کے لیے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں جو بحران ہے چاہے وہ دہشت گردی کا ہے سیاسی بحران ہے معاشی بحران ہے اس میں مل کے آگے بڑھنا ہوگا ورنہ نہ جمہوریت چلے گی نہ ریاست چلے گی. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.